ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اللہم اعز الاسلام اللہم اید الاسلام بعمرین، اے اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما، طاقت عطا فرما، بعمرین یہ دو عمروں میں سے کسی ایک عمر سے، بعمرین دونوں سے یا دونوں میں سے کسی ایک سے، عمر ابن الخطاب عمر ابن الحشام۔ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کس کا کیا دو عمروں میں سے؟ کس کا؟ حضرت عمر فاروق کا۔ کہ اللہ نے اسلام کو جو عزت عطا فرمائی اور طاقت عطا فرمائی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضور نے فرمایا لکل امت فرعون، کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری امت کا فرعون جو ہے وہ ابو جہل ہے۔ اس کو جو ابو جہل کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکا، اس کی عقل کے اوپر پردہ پڑ چکا تھا۔ یہ جو ابو جہل ہے اس کو ابھی میں ایک پروگرام میں تھا تو میں نے مجمع میں سے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ حضرات کو ابو جہل کا نام پتہ ہے کہ ابو جہل کا نام کیا تھا؟ تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا۔ میں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا۔ میں نے کہا جی ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں؟ جہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہل کا مطلب ہوتا ہے جاہل ہونا، ان پڑھ ہونا، وہ شخص جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، یا جو جہالت کا پردہ جس کے اوپر ہو، جو حقیقت تک نہ پہنچ سکتا ہو۔ ابو جہل جاہلوں کا باپ، جہل کا باپ، تو یہ اس کا لقب ہے۔ تو یہ لقب کس نے دیا، کیوں دیا گیا، اور اس کا اصل میں اس کا نام کیا تھا اور لقب کیا تھا؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اللہم اعز الاسلام اللہم اید الاسلام بعمرین، اے اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما، طاقت عطا فرما، بعمرین یہ دو عمروں میں سے کسی ایک عمر سے، بعمرین دونوں سے یا دونوں میں سے کسی ایک سے، عمر ابن الخطاب عمر ابن الحشام۔ یہ عمر ابن الخطاب کون ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور عمر ابن حشام کون ہے؟ یہ ابو جہل ہے۔ دعا کون مانگ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن کے لیے مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ دو عمروں میں سے کوئی ایک عطا کر دے، اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ نے انتخاب کس کا کیا دو عمروں میں سے؟ کس کا؟ حضرت عمر فاروق کا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسلام کے لیے قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر واقعی حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی کہ اللہ نے اسلام کو جو عزت عطا فرمائی اور طاقت عطا فرمائی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ جو عمر ابن حشام تھا، تو حضور نے جب دعا مانگ رہے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے، تو کوئی تو کوالٹی ہوگی نا عمر ابن حشام میں بھی، کچھ تو صفات ہوں گی، کیونکہ وہ ایک سردار تھا، طاقتور آدمی تھا۔ حضور نے فرمایا لکل امت فرعون، کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری امت کا فرعون جو ہے وہ ابو جہل ہے۔ یہ جو ابو جہل ہے اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ ناظرین ابو الحکم، اس کا جو لقب تھا ابو الحکم، یعنی فیصلہ کرنے والا، اس کا باپ حکم، حاکم جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، یعنی اتنا سمجھدار آدمی تھا یہ کوئی بیوقوف نہیں تھا۔ اس کو جو ابو جہل کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکا، اس کی عقل کے اوپر پردہ پڑ چکا تھا۔ یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب سمجھتا تھا۔ ناظرین یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں، اگر اس کا صرف یہی ہو کہ بھائی کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے، اور نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، روزے رکھ لیے، بس یہی اسلام ہے، بس باقی تجارت کیسے ہو رہی ہے ہونے دو، معیشت کیسے چلتی ہے، معاشرت کیسے چلتی ہے، سیاست کیسے چلتی ہے، بس بازار کو بازار کے اصولوں کے مطابق چلاؤ، حکومت کو حکومتوں کے اصولوں کے مطابق چلاؤ، اور مذہب کو رکھو گھر تک، انڈیویجولی رکھ لو، انفرادی تعلق رکھو، مذہب کا واسطہ صرف انسان کے فرد کے ساتھ کر دو، اس کو مسجد تک محدود کر دو، چند رسوم اور رواج کا نام دے دو۔ جیسے آج دیکھیں نا کیا ہے، آج جو مذہب ہے، مذہب کی حیثیت کیا ہے آپ مجھے بتائیں؟ مذہب کی حیثیت یہ ہے کہ ہم مذہب کو انفرادی معاملہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار کہ اب میں تجارت کر رہا ہوں، میری تجارت کو ڈسٹرب مت کرو، بیچ میں مذہب کو مت لے کے آؤ۔ ہم سیاست کر رہے ہیں، ہمیں سیاست کرنے دو، بیچ میں مذہب کو مت لے کے آؤ، مذہبی کارڈ یوز مت کرو۔ تو آپ دیکھ لیں پھر کیا حال ہو رہا ہے۔ تو
گزارش یہ کرنی ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ابو جہل نہیں سمجھتا تھا؟ اس کو ہم سے زیادہ عربی آتی تھی، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی بھی سمجھتا تھا اور مفہوم بھی سمجھتا تھا، اسی لیے وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا کہ اس کو پتا تھا کہ جب میں یہ کلمہ پڑھ لوں گا تو یہ جو نظام مکہ کا جو ہم نے بنایا ہوا ہے اور یہ جو ہم انجوائے کر رہے ہیں، ایک اسٹیٹس ہے، یہ جو اختیار، طاقت، کسٹوڈینز ہیں، تو یہ جو ساری مراعات ہیں وہ ساری مراعات ختم ہو جائیں گی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام چلے گا، اور وہ نظام ہوگا کہ جس کے اندر امیر امیر اور غریب غریب نہیں رہے گا، امیر اور غریب کے درمیان فرق ختم ہو جائے گا اور انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ جو نظام ظلم کا قائم کیا ہوا ہے کہ جس کے اندر غلاموں کے کوئی حقوق نہیں، جس کے اندر عورتوں کے کوئی حقوق نہیں، کمزوروں کے کوئی حقوق نہیں، اور طاقتور جو ہے وہ طاقت کے بلبوتے پہ کمزور کی جائیداد پہ قبضہ کر لے، اس کی اولاد پہ کر لے، اس کی بیوی پہ کر لے، اس کی بیٹی پہ کر لے، جو چاہے من چاہے کرے، تو یہ جو نظام چل رہا ہے یہ نظام پھر ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے آخری وقت تک ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ جو تھے یہ سارے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، اور آپ سب کو اٹھا کر دیکھیں یہ سارے سردار تھے، یہ سارے جو ہے طاقتور لوگ تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، آخری وقت تک کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو جہل تو جب اس کو غزوہ بدر میں مارا گیا تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے سینے میں بیٹھے اور اس کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر رہے تھے، تن سے جدا کر رہے تھے، تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹو، نیچے سے، تاکہ جب سب کی گردنوں کے درمیان میرا سر رکھا ہوا ہو تو سب سے اونچا ہو، پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے۔ یعنی اتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے کبر تھا اور جو عصبیت تھی سرداری کی۔ تو لہذا دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ان لوگوں سے ہوا اور کتنے چیلنجز تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔